اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے آپ سب لوگ؟ سب سے پہلے ہم ہدیہ پیش کرتے ہیں، ہدیہ تہنیت پیش کر رہے ہیں خدمت میں امام زمان علیہ السلام کی، کیونکہ شب ولادت حضرت ابو الفضل العباس ہے، اور ہم ہدیتاً جو ہے تہنیت پیش کرتے ہیں بی بی ام البنین کی خدمت میں، مولا علی کی خدمت میں، کیونکہ یہ غازی عباس آ رہے ہیں کہ جن کے آنے سے کربلا مکمل ہوئی ہے، وہ غازی عباس آ رہے ہیں کہ جو بہن کا مان بن کر اس دنیا میں تشریف لائے، جو جناب امام حسین علیہ السلام کی کمر کا سہارا بن کر آئے، جن پر مان کیا کرتی تھی بہنیں، یہ وہ غازی عباس ہیں کہ جو باب الحوائج ہیں، جن کے دروازے پہ باب الحوائج لکھا ہوا، اور آپ کو کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی دکھ ہو، کوئی تکلیف ہو، کسی قسم کے آپ مرض میں مبتلا ہوں، آپ توسل کریں غازی ابو الفضل العباس سے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ غازی عباس سے آپ توسل کریں اور آپ کی دعائیں باب اجابت تک نہ پہنچے۔ آج دیکھیے کہ یہ دن جو گزر رہے ہیں، اس میں ہمیں یہ عمل ضرور کریں، کیونکہ پورے سال کے بعد یہ پھر وقت ہمارے پاس آئے گا۔ ایک سال کے بعد دوبارہ سے ہم یہ دن دیکھیں گے، اور زندگی رہی، خدا نے ہمیں دی تو ہم دوبارہ پھر یہ وقت دیکھیں گے۔ تو بہترین ہے کہ آپ انہی دنوں میں، آج یا کل میں، یہ عمل ضرور کریں، کیونکہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کی شرط ہی ابو الفضل العباس ہے۔ ہم کسی سے بھی مانگیں، لیکن اس سب میں یہی ہے کہ جو دستخط ہوتے ہیں، اجازت نامہ ہمیں ملتا ہے، وہ غازی عباس علیہ السلام کی طرف سے ملتا ہے، کیونکہ ایک بہت بڑے عارف گزرے ہیں جن کا نام سید قاضی علی طباطبائی ہے، وادی السلام میں ان کی قبر ہے۔ ان کے بیٹے سے انٹرویو لیا گیا اور پوچھا کہ آپ کے والد کو یہ مرتبہ مقام کیسے ملا؟ تو انہوں نے بتایا کہ میرے والد ہمیشہ چلا کاٹتے تھے مولا علی علیہ السلام کے حرم میں، اور وہ مولا سے کہتے تھے کہ مولا مجھے عطا کیجئے، کیونکہ آپ سردار اوصیاء، سردار اولیاء ہیں۔ تو وہ ہمیشہ مانگتے، لیکن شب جمعہ وہ آیا کرتے تھے امام حسین کے حرم میں۔ اب وہ جب امام حسین کے حرم میں آئے اور وہاں پر آ کر وہ کھڑے ہوئے، تو آ کر وہاں پہ ایک شخص تھا جو ذرا دماغی طور پہ تھوڑا کم تھا، اور لوگ وہاں پہ اسے رہتا تھا، وہیں پہ لوگ کھانا وغیرہ دیا کرتے تھے۔ تو وہاں پہ وہ کھڑے ہوئے دعا مانگ رہے تھے، اذن دخول کی دعا پڑھ رہے تھے اندر داخل ہونے کے لیے، کہ ان کے کانوں میں ایک آواز آئی کہ دنیا کے جتنے اولیاء اور اوصیاء ہیں، اور جو سردار اوصیاء ہیں، ان کے درمیان اگر وسیلہ ہے تو ابو الفضل العباس ہے۔ یہ کانوں میں ان کی آواز پڑی، انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ کون ہے جو مجھے یہ کہہ کر گیا۔ جب ان کی نگاہ پڑی، انہیں لگا کہ یہی شخص کہ جسے لوگ کم عقل کہتے تھے یا کم دماغی طور پہ کم تھا، انہوں نے کہا یہ خود نہیں کہہ سکتا، اسے مولا نے کہلوایا ہے کہ بیچ میں وسیلہ، کیونکہ ہمارے علماء بھی یہی کہتے ہیں کہ جب بھی کربلا جائیں تو سب سے پہلے مولا عباس کے حرم میں داخل ہوں، اس کے بعد جو ہے امام حسین کے حرم میں داخل ہوں۔ تو یہ انہیں پتہ چلا کہ آج اس کے بعد کہتے ہیں کہ میری لائف میں چینج آنا شروع ہو گیا، کیونکہ میں پہلے یہی کہتا تھا کہ بس مولا علی سے مانگا ہوں، مولا حسین سے مانگ رہا ہوں، لیکن اب انہیں پتہ چلا کہ کیونکہ یہ واقعاً بڑا وسیلہ ہے غازی ابو الفضل العباس، اور اگر ہم ان سے توسل کریں، یہ آج کے دن کریں، کل کے دن کریں، بہت بہترین یہ دن، یہ رات، یہ شبیں ہمارے پاس آئی ہیں، اگر آپ اس میں عمل کریں، اور عمل آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے غسل کرنا ہے، اور غسل کر کے آپ نے 2 رکعت نماز حاجت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، پھر 11 مرتبہ کہنا ہے السلام علیکہ یا ابو الفضل العباس علیہ السلام، پھر 133 مرتبہ آپ نے کہنا ہے یا کاشف القرب عن وجہ الحسین علیہ السلام، اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام، پھر 11 مرتبہ آپ نے کہنا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، پھر 11 مرتبہ آپ نے کہنا ہے یا اللہ، پھر 11 مرتبہ آپ نے کہنا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور پھر آپ نے حضرت ابو الفضل العباس کا واسطہ دے کر خدا سے دعا کرنی ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، اور جب آپ یہاں پر پہنچے، جب آپ یہ یا کاشف القرب عن وجہ الحسین کہیں، اور جب قربی پر آپ پہنچے تو اپنے ذہن میں جو آپ کے
جو بھی آپ کی خواہش ہے، جو بھی آپ کی دعا ہے، اولاد چاہتے ہیں، رزق چاہتے ہیں، پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، بیماریوں سے شفا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کے ذہن میں ہے اس وقت یہ ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اس سے مولا سے دعا کریں غازی عباس کا وسیلہ دے کر، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں باب اجابت تک پہنچیں گی۔ اور کہتے ہیں کہ یہ 2 وسیلے ایسے ہیں، ایک حضرت ابوالفضل العباس اور دوسرا بی بی زینب۔ اب ان کا وسیلہ بیچ میں ڈال کر دعا کریں تو کبھی دعائیں رد نہیں ہوتی یہ، اور ہم خدا کرے کہ ہم ان سے اس طرح توسل کر سکیں۔ خدا غازی عباس کی ولادت کے صدقے میں جو بیمار ہے، جو پریشان ہے، جو بے اولاد ہے، مولا غازی عباس کے صدقے میں جناب ام البنین اپنے بیٹے کا صدقہ جو جھولیاں خالی ہیں ابھی تک سب کی جھولیوں کو بامراد کر دیں، اسی سال بی بی ان سب کو گودیاں بھر دیں۔ جو بیمار ہیں غازی عباس کے صدقے میں مولا علی سب کو شفائی کاملہ عطا فرمائے، جو پریشان حال ہے مولا کل کی پریشانیوں کو دور کرے، جو رزق و روزی کی طرف سے جو ہے وہ تنگی میں، خدایا ان سب کے رزق و روزی کو وسیع کر دی، اور امام حسن امام حسین غازی عباس کے نام کے دسترخوان سجے ہمارے سب کے گھروں میں، آمین الہی آمین۔ سب جو بڑے گھر چاہتے ہیں بڑے گھر انہیں ملیں، جو جوان بیٹیوں کے لیے مائیں پریشان ہیں مولا کل بیٹیوں کے مقدروں کو اعلیٰ بنا غازی عباس کے صدقے میں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔